جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نرسنگ ود خان۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے نرسنگ ود خان، اس سے ہم زیادہ تر ہمارے پاس BSN سیمسٹر فرسٹ سے ٹل 8 سیمسٹر تک ہم لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، ڈفرینٹ سیمسٹر کے ڈفرینٹ ٹاپک جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں KMU پوائنٹ آف ویو سے یا KMU ایگزامینیشن کے لیے۔ اسی طریقے سے جب بھی کسی سیمسٹر کا ایگزام ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم پاسٹ پیپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ کام تو آلریڈی سارے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پاسٹ پیپر بھی شیئر کر رہے ہیں اور لیکچر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جو نرسنگ ود خان کا ایک انیشیٹو لیا ہوا تھا، اس پہ میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو نرسنگ کے سیلیبریٹیز ہوں گے یا وہ لوگ جو اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے یا وہ لوگ جس کا اس پروفیشن میں زیادہ ان کا ایکسپیرینس رہا ہو یا وہ لوگ جو آن سروس ہو اس نرسنگ میں یا جو BSN کلیئر کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کو آپ کے ساتھ میں انٹریکشن ان لوگوں کی کرواؤں گا کہ ان کی ایکسپیرینس سے آپ لوگ بھی کچھ سیکھیں۔ تو آج اس ولاگ میں ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ ایک ہمارے پاس میرے والد محترم جناب شاہد خان خدرخانی، جو کہ ہمارے ساتھ اس ولاگ میں موجود ہوں گے، اور دوسری طرف ہمارے پاس موسٹ ایویٹڈ جو ہمارے پاس آج کے مہمان ہیں وہ ہے نثار خان، جو کہ آن سروس ہے، نرسنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور ان کی ایکسپیرینس سے آپ آج فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے والد محترم کی طرف۔ تو یہاں تک جو میں پہنچا ہوا ہوں، BSN 8 سیمسٹر تک میں پہنچ گیا، تو اس کے پیچھے، اس ساری کامیابی کے پیچھے، یہ ساری موٹیویشن، یہ سارا کچھ جو ہے یہ میرے والد محترم کی اس وشز پہ ہے، یا ان کی میرے ساتھ کنٹریبیوشن اس طرح رہی، یا ہر لیول پہ مجھے سپورٹ کیا۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے والد محترم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور میں سب سے پہلے اپنے والد محترم کی طرف ہی بڑھوں گا کہ وہ جو ہے اس بلاگ کا جو ہے پراپر جو ہے سٹارٹ لے لیں۔ تو جی السلام علیکم ناظرین، یہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، یہاں آئے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا چینل ہے نرسنگ ود خان، تو یہ چینل ہم نے دیکھا اور ہر پروگرام ان کا دیکھا، تو ہم اس سے بہت سے رہنمائی ہوئی بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، اور بالخصوص جو آج کل بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے امتحانات ہو رہے ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی دیکھتے ہیں، اس سے بہت کچھ معلومات ہوتی ہیں اس سے۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے بہت اچھا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں، جو پڑھ رہے ہیں بچے، تو یہ ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ایک سیکھنے کا ایک آسان طریقہ بھی ہے۔ اور جو بچے آج کل پڑھ رہے ہیں میڈیکل کالج میں، تو ان کے لیے یہ ایک اچھی رہنمائی ہے۔ تو اپنے کالج میں جو پڑھ رہے ہیں اس سے ہٹ کے ان کو ایک ایکسٹرا ٹائم میں یہ ویڈیوز مل رہی ہیں، جس سے ان کو سبق حاصل ہو رہا ہے اور بہت فائدہ اس سے ان کو مل رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ اگر ان کا چلتا رہے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ یہ چلتا رہے اور پوری دنیا میں یہ لوگ دیکھیں، سنیں اور سیکھیں اس سے، تو اس سے فائدہ ہی ہوگا، اور آگے بھی ان کے لیے یہ ایک اچھی امید کی ایک کرن ہوگی۔ تو اس سے یہ اگر یہ بچے سیکھتے رہیں تو انہیں کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے نرسنگ ود خان ایک پلیٹ فارم جو ہم نے اس پہ ایک انیشیٹو لیا ہوا تھا کہ جو ہمارے پاس آج کل کے زمانے میں جو نیو اسٹوڈنٹ ہے، زیادہ تر رجحان ان کا BSN کی طرف ہے، تو آپ اس چینل کو کس حد دیکھتے ہیں؟ آپ کس طرح، مطلب ہم اس میں کیا امپرومنٹ لا سکتے ہیں، یا آپ ہمیں کیا رائے دے سکتے ہیں کہ ہم ان میں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر سکیں؟ اس میں تو سب سے پہلے مجھے تو اتنا تجربہ نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو زیادہ یہی بتا سکیں گے۔ لیکن میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، میں باہر کے ملکوں میں رہ چکا ہوں، 3-4 ملکوں میں، تو وہاں بھی ہاسپٹل ہیں، تو یہ بیماریاں ہر بندے کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، یہ ریلیٹڈ ہیں۔ تو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے باہر کے ملکوں میں، تو وہاں یہ جو نرسنگ والے ہیں اور ڈاکٹر لوگ جو ہیں، ان کا کچھ
کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ڈاکٹر اور نرسنگ والے ایک ہی لیول کے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جتنا بھی اس کو پروموٹ کیا جائے اور ایک اچھے اور احسن طریقے سے، تو یہ ایک خدمت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے. تو اس کو خلوصی نیت سے کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کو ایک بزنس اور پیسہ سمجھ کے نہ کیا جائے. تو یہ ایک خدمت اور عبادت ہے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. جی تھینک یو، آپ کی بڑی مہربانی. شکریہ. جی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آج کے جو ہمارے پاس مہمان ہے، میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتایا کہ وہ آلریڈی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور ان کا کافی ایکسپیرینس بھی رہا ہے. تو چلتے ہیں ہم نثار خان کی طرف، جو کہ آج میں سب سے پہلے دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے بزی ٹائم میں ہمیں موقع فراہم کیا کہ آپ سے کچھ کویشچنز کیے جائیں نرسنگ کے حوالے سے. تو سب سے پہلے آپ دونوں کا جو ہے تھینک یو، شکریہ، میں دل سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نثار خان کی طرف، جو کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. اس فیلڈ میں مطلب ان کی ایکسپیرینس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. تو جی نثار خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہم جیسے بندے کو بلا کے ہم سے اپنا ویو جو ہے وہ شیئر کیا. اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے اور ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے بولتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو فرسٹ ٹائم آج دیکھا ہے کہ حالانکہ آپ ابھی تک اسٹوڈنٹ ہیں، جی لیکن میں آپ کو اس پہ آپ کو شاباش دیتا ہوں. ماشاء اللہ. جی سر، تو آج تو آپ کو پتہ ہے آپ کا بزی شیڈول ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن میں پھر اگین آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے بات کرنے کے لیے. تو آج میں میرے جو جتنے بھی آڈینس ہیں یا جتنے بھی فریش اسٹوڈنٹس ہیں، آج ان کو سیکھنے کا آپ سے بہت موقع ملے گا، کیونکہ آپ ایک ایکسپیرینس بندے ہیں اور آپ اس فیلڈ میں جو ہے وہ آلریڈی اس میں ہیں. تو آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کا جو اکیڈمک لیول ہے یا آپ ابھی جس مقام پر ہیں، تو وہ اگر آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ، ہمارے فریش اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو یہ بائی ہوگا. تو آپ اپنی اکیڈمک لیول اور جہاں تک آپ ابھی پہنچے ہیں، تو آپ اگر ہمیں آڈینس کے لیے بتائیں تو وہ فائدہ حاصل کر سکیں. میں اپنا تعارف کرا. جی جی. ہاں، سب سے پہلے تو یہ کہ میرا نام نثار احمد ہے اور میں علائی پاشتو کا رہنے والا ہوں. جی. اور آدھی لائف ہم نے کراچی میں گزاری ہے، ابھی پھر واپس آ گئے ادھر. جی. تو یہ ہے کہ میں نے تقریباً 8 کلاس تک پاشتو سے پڑھا اور اس کے بعد ہم بڑگرام آ گئے. میٹرک یہاں سیکھی. یہاں کے جتنے بھی نامور ڈاکٹرز ہیں یا پروفیشنل ہیں وہ سب تقریباً میرے کو لے کے. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک بیکورڈ ایریا سے آ کے اور ان لوگوں کے ساتھ رہ کے، اور آج بھی میں اللہ نے ہمیں بھی ایک اچھا مقام دیا. کم از کم وہ ہم نے بن سکے، لیکن اس کے برابر کم از کم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا میٹرک کے بعد میں پھر میں نے مانسرات سے ڈگری سے فی سیکھی. اس کے بعد میں کراچی چلا گیا، وہاں سے گریجویشن کی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی سے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے اینڈس ہاسپٹل سے نرسنگ میں ڈپلومہ کیا. جی. 3 سال کا اور 1 سال ایکسٹرا تھا اس کے ساتھ. تو اس کے بعد 1 سال کی میں نے اسپیشلٹی کی جناح اسپتال سے. تو اس دوران ہم نے پھر اس کے بعد تقریباً 2-3 سال میں خان کے این جی او ہے ان کے ساتھ رہا. تو پھر اس کے ساتھ میں جاب بھی کرتا رہا اور اپنے گھر کے پاس اپنا ایک چھوٹا سا ایک سینٹر بنا کے اس کو بھی چلاتا رہا، اور اللہ کا شکر آج تک وہ چلتا رہا. تو یہی ہمارا تعارف ہے. اور میں خود نرسنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. خود میں ایک مین نرس ہوں جو کہ آرینو کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ڈی ایچ کیو اسپتال بڑگرام میں 8 سال سے تقریباً 2016 سے جاب کر رہا ہوں. جی. تو یہاں یہی سروسز دے رہا ہوں. سر تو ماشاء اللہ اللہ آپ کو اور کامیابی نصیب کرے اور کامیابی عطا فرمائے. لیکن سر آپ ابھی یہ بتائیں کہ آج کل یہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، زیادہ تر پری میڈیکل کے جو ہمارے پاس ایف اے سی کے بعد آ جاتے ہیں، ان کا فرسٹ آپشن ہوتا ہے ایم بی بی ایس. دین اس کے بعد اگر وہ رہ جاتے ہیں کسی بھی ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے، اگر وہ رہ جاتے ہیں تو وہ بی ایس این کو پریفر کرتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کے پی کے میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بی ایس این کی طرف زیادہ آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، اس کے ساتھ میں آپ کو اپنا ایک لائف ایک بہت زبردست بات شیئر کرتا ہوں کہ میں جب مانسرا سے کراچی چلا گیا تو بس زلزلہ ہوا تھا، تو میں ایسے میری فیملی شفٹ ہو گئی تھی کراچی، حالانکہ ہم آلائی میں رہتے تھے. تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا.
وہاں جب میں گیا تو میں نے ایک دوست تھا اس کے ساتھ وہاں شیئر کیا, 3-4 دن کا دوست تھا. میں نے کہا یہ کیا میرے مارکس کم ہیں یا میں اس میں MBBS میں تو نہیں جا سکتا. تب وہ اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا, اور ہم نے آج کیونکہ میں ایک ایسے بیکورڈ ایریا سے تھا کہ MBBS سے میں سوچ نہیں تھا. یہ تب کی بات 2005-6-7 کی بات. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا مجھے کسی ایسے پروفیشن میں ڈالے کہ جس کی ڈوریشن زیادہ ہو. ڈوریشن مطلب زیادہ 3-4 سال کا ہو کہ میں اس کو کر کے پھر واپس آ ہی جاؤں گا, تو کم از کم میرے پاس ایکسپیرینس ہوگا, اور دوسری بات کہ میرے پاس نالج آ جائے گا. اب یہ 2 سال کا ٹیکنیشین اور یہ چیز میں نہیں کرتا, لیکن نرسنگ کا مجھے تب علم نہیں تھا. تو اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ ٹیکنیشین کریں 2 سال. میں نے کہا ٹیکنیشین تو میں نے اپنے بات سے چھوڑا ہوا, میں نہیں کرتا. تو اس نے کہا پھر آپ نرسنگ کریں. میں نے کہا نرسنگ کیا ہے؟ بولے یہ تقریباً 4 سال اس پہ لگتے ہیں. تب یہ تھا کہ ڈپلوما 3 سال کا تھا, لیکن اس سے 1 سال پہلے ہیڈ نرس کراتے تھے. بولے یہ 4 سال کا آپ کرا دیں, یہ آپ کی لائف بھی بن جائے گی. اور سب سے اس نے اچھی بات کیا کہی کہ یہ 16 اسکیل کی ہے. اچھا, یہ مشرف صاحب نے تب شروع کے دنوں میں 14 سے 16 پہ پروموٹ کیا تھا. تو میں نے ایک بات ذہن میں ڈال کی, میں نے کہا یار, میں نے کہا اس سے کوئی اور پروفیشن ہے جو زیادہ ہو, کیونکہ مجھے بھوک تھی نا کہ میں کچھ سیکھوں. یہ میری اپنے اندر کی بھوک تھی. میں نے کہا میں جا کے اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو سروسز دوں, ان کو سہولت دوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو یہاں چل رہا ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے کافی بچے ایکسپرٹ بھی ہو گئے, ہر چیز کے موبائل نے نیٹ نے ہر چیز آسان بنا دیا. مجھے یہاں سے کراچی جانا پڑا پروفیشنل کو چوز کرنے کے لیے. موبائل کا اتنا خاص نہیں, موبائل تھے بھی نہیں ہمارے پاس, نہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہ موبائل لے لیتے. یہ شروع کے دن. تو پھر میں ایک اور دوست کے پاس گیا وہاں, بس کیا شروع کے ٹائم تک 3-4 دنوں کا دوست تھا. اس کو میں نے کہا کہ یہ نرسنگ سے کوئی اور زیادہ اس میں, اس نے کہا کہ یہ نرسنگ ہے, اس کا ڈوریشن زیادہ ہے. بس میں نے پھر وہیں اپنے ساتھ وعدہ کیا کہ میں واپس جاتا ہوں, اپنی PhD کلیئر کرتا ہوں, اس کے بعد آ کے میں نرسنگ کروں. پھر میں گیا نرسنگ میں, میں نے ایڈمیشن لی, لیکن جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ سب ہماری گزری ہے. میں اب اس کو آنیئر بیان نہیں کر سکتا. اور یہ بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے سارا, کیونکہ میرے 4 بھائی جو ہے وہ مین نرس ہے, ایک بھائی ڈاکٹر ہے. صحیح ہے. تو یہ صرف اور صرف اگر میں اس پروفیشن میں نہ جاتا مشکل ہے کہ وہ بھی چلے جاتے. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ مجھے اس فیلڈ کا نہیں پتا تھا. میں نے کہا اس فیلڈ میں چلا جاؤں, پھر آپ میں جیسے بھی ہو گیا, لیکن میرے بھائی اور یہ میرے بعد جو میری فیملی کے لوگ جو یار دوست آئیں گے اس کی ریپیٹ تو میں پھر اس طرح. بالکل, یہ تو کافی انٹرسٹنگ آپ نے اسٹوری بیان کی. آپ وہ کوشچن میں بھول گیا, آپ کیا کہہ رہے تھے مجھے؟ تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو یہ اسٹوڈنٹ زیادہ تر FSc پری میڈیکل سے فرسٹ ان کا چوائس ہوتا ہے کہ MBBS پہ چلا جائے, کسی بھی فالٹ کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی صورتحال کی وجہ سے اگر وہ MBBS میں نہ جا سکے تو دوسرا ان لوگوں کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ وہ BSN میں آ سکیں. تو اگر KPK میں اسپیشلی آپ دیکھیں تو یہ جو نرسنگ کی طرف BSN کی طرف اسٹوڈنٹس کا رجحان بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور انسٹیٹیوٹ بھی جو ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ بھی کافی بڑھ رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے زیادہ اس طرف آ رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک انٹرسٹ بات ہوتی ہے. جی 2016 میں ہماری اپائنٹمنٹ ہوئی بڑگرام میں, اور ہم تقریباً آئے تھے 14 یا 15 میں نرس آئے تھے. جی صحیح ہے. اس سے پہلے فیمیل آتی تھی, لیکن اب لوگ اس کو نرسنگ ہی سمجھتے تھے. لیکن جب ہم اس فیلڈ میں آئے تو بڑگرام کے آپ یقین کر بڑگرام میں یہ روشنی آئی ہے. سب سے پہلے روشنی جو بڑگرام میں آئی ہے یہ ہمارے آنے کے بعد, کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل کے تقریباً 400-500 لوگ ہیں, انہوں نے دیکھا کہ بھائی اچھا میل نرس بھی ہوتے ہیں اس نرسنگ میں. ہم نے کہا پھر, کیونکہ پہلے 2-3-4 میل نرس تھے ہمارے, لیکن وہ یہ تھا کہ ایمرجنسی میں تھے تو لوگ اس کو اتنا ان کے ساتھ ان لوگوں کا ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں تھا. تو ہم جب وارڈوں کے سائڈ پہ گئے, ہم نے لوگوں کو فیسلٹیز دی, ان کے ساتھ جس طرح کی کاؤنسلنگ کی, مریض کی کاؤنسلنگ کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ تو الگ قسم کے. ہم نے کہا بس یہ ہے کہ جتنے ہماری فیمیل ہے ان کے پاس بھی اتنا نالج ہے, اتنا ہمارے پاس بھی, لیکن یہ ہے کہ میل کا تھوڑا سا رجحان اس کا ڈومینیٹ زیادہ ہوتا ہے. تو جب ہم ادھر بڑگرام میں آ گئے تو یہ ماشاء اللہ, میں کبھی اس دن میں نے سوچا ہے کہ ایک گاؤں سے 36 کے قریب بچے گئے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہم خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے فیلڈ, کیونکہ جس گھر میں زیادہ لوگ ہوں گے نا وہ آپ کا اسٹرنتھ ہے. پھر ہمارے فسٹوں میں کہتے تھے ہمارا ہمدہ مضبوطی آ گئی. تو میں آپ کی بات واپس آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف کہ آج کل لوگ جو FSc کرتے ہیں, ظاہر ہے آج کل BSN کے لیے اگر آپ نے لازمی ماسٹر 60% مارکس بھی آپ نے لینے. بالکل. تو میری اپنی جو چوائس ہے, میں نے کیا کہا, میرے 4 بھائی ہیں وہ نرسنگ کر رہے ہیں جی, اور میں خود بھی ایک میل نرس ہوں. مجھے اس بات پہ مجھے پراؤڈ ہے اس بات پہ, اور میں آج تک اس پہ فخر کرتا ہوں. بالکل جی, ہم بھی آپ پہ فخر کرتے ہیں. تو
اور میرے حالانکہ میرے کزن اور باقی سارے سب کو میں نے ڈالا ہوا ہے. میں نے کہا جاؤ آپ لوگ کہیں ہم نہیں بھی ہوں گے تو دعاؤں میں تو یاد رکھو گے, اچھے پروفیشن میں ڈالیں. تو میرا تو سب لوگوں سے جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی والدین ہیں ان سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے تو یہ کہ اچھی طریقے سے اس کو پڑھاؤ, اس کو میٹرک کراؤ, ایف ایس سی کراؤ. اور یہ جو نقل والی رجحان ہے یہ ہم نے بھی نقل کیا, ہم اس بات کو مانتے ہیں, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور اس ناسور کو ختم کیا جائے. کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے دھوکے یہ بعد میں پھر ہمارے بچے بھی ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں, سب بد دعائیں دیتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتے. تو یہ نقل والی رجحان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیں. تو میں وہ بچوں کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب ایف ایس سی کریں اچھے نمبروں سے کریں, محنت سے کریں, تو اس کے بعد آپ کے پاس ڈگری پہ جانا ہے. بالکل آپ نے پھر ڈگری کرنی ہے, وہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہو یا نرسنگ کی ڈگری ہو یا کوئی ایسا نہیں, یا آپ کی ڈگری آپ کی اگر ہم یہ ہزارہ یونیورسٹی چلے جائیں وہاں پہ میرے خیال میں 13-14 ڈگریاں ہوتی ہیں مختلف. مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے کہ اکثر ہم زوالوجی اور یہ چیزیں بہت سارے ڈپارٹ ہے, مائکرو بایولوجی ہو رہی ہے. لیکن آپ نے تب اپنے بچے کے لیے ایسی چوائس کرنی ہے کہ کل کے لیے یہ بچہ اس کو جاب بھی ملے, اس کو عزت بھی ملے. اور آج کل سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کچھ ہونا چاہیے یار آپ کے بچوں کے, آپ نے کل بچوں کو ماں باپ کو سپورٹ بھی کرنا ہے, پیسے تو لازمی چاہیے, فائنینشلی آپ کو سپورٹ چاہیے. تو آپ نے ایسی فیلڈ کو, اب میرا کزن ہے, سکا کزن ہے میرا, وہ ایم بی بی ایس سے میرے خیال میں 3-4 مارکس پہ اتنے پہ رہ گیا ہے, الائی کا ہے, صحیح ہے, مائکرو بایولوجی میں چلا گیا, اچھے ڈپارٹمنٹ چلا گیا, یہ نہیں ہے. لیکن اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ نرسنگ کو, میں نے اس کو نرسنگ میں ڈالا کراچی میں. اب وہ اپنے وہ جو جس نے مائکرو بایولوجی کے وہ اب جا کے ٹیچر بن گیا. کیا بنا؟ ٹیچر بنا. لیکن اپنی فیلڈ میں نہیں کیا, نہ اپنی فیلڈ کے وہاں جابز ہیں نہ اس کو, بس اب لیکن آرام کی پوری نہیں ہے, گولڈ میڈلسٹ ہے لیکن بنا کیا, ٹیچر بنا. تو ہم نے اس چیز پہ تھوڑا سا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جس بچے کو, اگر ہم نے اپنے بچے کو وکیل بنانا ہے نا تو اس کو صحیح طریقے سے بنائیں, صحیح طریقے سے بنائیں کہ بھائی کل اس نے یہ کرنا. تو میری اپنی جو رائے ہے ایف ایس سی کے بچوں کے لیے, اگر آپ کی چوائس ہے کہ میں نرسنگ کروں, بی ایس این کروں, تو آپ کو پھر اچھے سے انسٹیٹیوٹ سے بھی کرنا چاہیے. انسٹیٹیوٹ کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ آج کل ہر جگہ انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ مجھے بڑی شرم سے کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, میں یہاں کے پی کی بات نہیں کر رہا, یہاں ملنے میں جاتا ہوں نہ ہمارے پاس ٹائم ہے, لیکن میں کراچی میں نے اپنی لائف گزاری ہے. میں نے ایسے ایسے انسٹیٹیوٹ دیکھے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کچھ کہوں گا تو یہ لوگ اپنے بچوں کو انسٹیٹیوٹ میں نہیں ڈالتا. تو اچھے سے انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں, اس کا بلڈنگ اچھا ہو, بلڈنگ لازمی ہے, آپ کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. آپ کے بچے کا ماحول اچھا نہیں ہے تو آپ کا بچہ کبھی نہیں پڑھ سکتا. بالکل صحیح بات, اس کو ماحول بھی یعنی دینا ضروری ہے, ماسٹ ہے. بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے اس کا, اور وہ پیچھے فیسیلیٹیٹ ہو, اور اس کی ساری وہ کیا نام ہے اس کو, رجسٹریشن سب کچھ اس کی ہوئی, سب کچھ ہوا ہو, کیونکہ بعد میں بچے کے لیے کیونکہ بچوں کے چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے, سوچنے کی اس کی صلاحیت کم ہوتی ہے. ہمارے اوپر یہ چیزیں گزری ہے کہ کل کے لیے وہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہو, ہمارے ساتھ آ سکتے ہو, ہمارا فون نمبر بھی لے سکتے ہو بغیر کسی لالچ, بغیر کسی کہ آ سکتے, ہم سے مشورہ بھی لے سکتے ہو. ورنہ خان صاحب کا تو چینل بھی اس کام کے لیے بنا. تو میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں, جس طرح سر نے بات کی کہ آج کل آپ لوگوں نے جو ہے انسٹیٹیوٹ کو دیکھنا ہوگا کہ فرسٹ آف آل ان کی رجسٹریشن, ان کی افیلیشن پراپر یونیورسٹی کے ساتھ آگے ہے کہ نہیں. کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ جذبات میں آ کے کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے مسئلہ کریٹ ہو سکے. جس طرح آج کل کے پی کے میں سب سے بڑا جو مین ایشو ہے وہ یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ پیڈ انٹرنشپ نہیں ہو رہا. مطلب جو چند انسٹیٹیوٹ ہیں ان لوگوں کے پاس پیڈ انٹرنشپ ہے اور باقی جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان لوگوں کے پاس پیڈ انٹرنشپ نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ٹریجڈی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو سب سے پہلے مسٹ, ابھی پھر نئے اسٹوڈنٹس آئیں گے, میری بھی ایک یہ پوائنٹ آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی ایڈمیشن لینا ہو تو آپ نے کسی ایسے کنسلٹنٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے, یا اس کو مطلب ایسے بتانا ہے کہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جس کا افیلیشن کسی ادارے کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی رجسٹریشن نہ ہو, آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو, آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں. تو یہ بات آپ لوگوں نے مسٹ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایسے ادارے میں ایڈمیشن کرنا ہے, ایسے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کرنا ہے تاکہ ان کی افیلیشن پہلے سے ہو, ان کی ایم او یو سائن ہو چکی ہو, ان کے ساتھ پیڈ انٹرنشپ ہو, ان کے ہاسپٹل ہو ان کے ساتھ. تو یہ بات میں بھی ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. تو سر ایک کویشچن آپ سے یہ ہے, آپ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے, شارٹ ٹائم ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بی ایس این کے بعد اسٹوڈنٹ بی ایس این کر جاتے ہیں تو ان کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ اس کے بعد کیا کرے, کلینکل سائڈ پہ آ جائے یا ایم ایس این کر لے یا پبلک ہیلتھ کی طرف چلے جائے. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا رائے کہ وہ کیا کریں؟ یہ جو بچے جو بی ایس این وغیرہ کر لیتے تو میرا جو اپنا ذاتی رائے, میں کہتا ہوں اس کو کلینکل سائڈ پہ جانا چاہیے. جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی
या आप कहीं सेटल नहीं होते या आप बाहर नहीं चले जाते या तो तब तक आप मैं तो कहता हूँ आप क्लिनिकल साइड पे चले जाएं। एक तो ये कि आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, दूसरा ये कि जितना आपने पढ़ा है पढ़ने में और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि हम है प्रोफेशनल नर्स और नर्सिंग का मतलब क्या है कि नर्सिंग का मतलब है कि हमने पेशेंट की केयर करनी है, पेशेंट की केयर करनी है। तो उसके लिए हमें फिर चाहिए कि हम फिर कम से कम क्लिनिकल्स की तरफ कम से कम जाएं कि कल के लिए ये ना हो कि घर में कोई खुदा न ख्वास्ता किसी को ड्रिप लगवानी हो, इंजेक्शन लगवाना हो या किसी का कुछ भी करना हो, फिर हमें उस पर थोड़े से उसमें ये है कि हमारी बेइज्जती भी हो जाती है, लेकिन ये खैर है, ये साथ साथ हो जाता है। लेकिन ये कि पेशेंट सफ़र ना हो, बिल्कुल आपके घर के अंदर जो लोग बाहर उसको फैसिलिटेशन दे रहे हैं वो आप इधर दे दें उसको, बिल्कुल। बाकी तो, आप जो दूसरे दोनों आपका नाम ले रहे हो उसमें भी आप जा सकते हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सर। तो एट द एंड मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अपने बिजी टाइम में कुछ टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। तो आखिरी में सर आप दोनों से क्वेश्चन है कि आप फर्दर ये करके जवाब दे दीजिएगा कि हमारे जो ऑडियंस है, जो न्यू स्टूडेंट्स है जो आपको देख रहे हैं आज, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी आप। उनके लिए तो हमारा यही मैसेज होगा कि तालीम ज़रूरी है, पढ़ोगे लिखोगे तो तब आगे जाके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या किसी अच्छे फील्ड में जाएंगे। तो इसके लिए तालीम मस्ट है। और उसके बाद अगर आप नर्सिंग की तरफ आते हैं मेडिकल लाइन में, तो एक खुशाइंद और खुशी की बात है, ये खिदमत भी है। तो ये नर्सिंग विद खान इनका चैनल का नाम है, तो ये आप देखें और इससे कुछ सीखें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया यहाँ पे, और शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। जी सर, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, अपने जूनियर्स को, और जो आपको देख रहे हैं आज? हाँ, मैं तो सबसे पहले जितने भी हमारे आइडियंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे फील्ड से हों, बिल्कुल, क्योंकि ये तो बच्चों के वालिदैन और सब देखते हैं जितने भी हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं, कराची में भी जानते हैं, केपी में भी जानते हैं, हर जगह जानते हैं, क्योंकि कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारे जितने भी हमारे 4 सूबे के लोग हैं वो सब तकरीबन ये वीडियो लाजमी देखेंगे। तो मेरा तो ये है कि अपने बच्चों पे लाजमी उस पर फोकस करें, बच्चों को टाइम दे, उस पर मेहनत करें। और स्पेशली मैं जो BSN के स्टूडेंट हैं, आपका फील्ड और मेरा फील्ड एक है, तो उनके लिए मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आपके 8 सेमेस्टर है, ये पश्तो में कहते हैं स्तर को रब सर ख़त्मी की, बिल्कुल बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खुदा के लिए आपके 8 सेमेस्टर है, 6 महीने का है, कोई 4, 4.5, 5, 6 इस तरह बन जाता है। इसी तरीके से उसमें आपके 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, जितने भी हैं। लेकिन प्लीज़ उनको, इन सब्जेक्ट को सबको पढ़ो, किसी चीज़ को हल्का मत लो, लाइट मत लो। और आपके यही जो है, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा तो आपके सामने मेडिकल फील्ड का कोई भी कैटेगरी हो, फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर है, फिजियोथेरापिस्ट है, फार्मासिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट है या टेक्नीशियन है, जो भी है, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें, ये पढ़ाई सबकी एक है। लेकिन ये है कि हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम पढ़ते नहीं। अगर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आप हर जगह देखिए आपका नाम भी होगा और आपको हर कोई अपने नाम से पहचानेगा भी। हमारे नर्सिंग में आप देखिए कितने बेहतरीन लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसर बन गए। बिल्कुल, आप आगा खान इंस्टीट्यूट को ले लें, लियाकत नेशनल को ले लें, जिन्ना अस्पताल को ले लें, सही है। और ये मुशर्रफ साहब की जो वाइफ है, मज़े की बात है कि वो भी नर्स, और ये हमें जो 16 खेल दिया, ये सारी नर्सेज गई है, मुशर्रफ साहब को काउंसिल किए कि सर ये हमारा फील्ड है। पहले तो लोग यही समझते थे कि ये बस एक इंजेक्शन लगवा देते हैं, बस ये बात खत्म। लेकिन ये सिर्फ इंजेक्शन तक बात महदूद नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल है। और इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस पर बहुत तफसीली बात करेंगे, क्योंकि मैं अगर शुरू हो गया तो शायद मुझे नहीं लगता कि शाम तक मैं इस पर एक टॉपिक पे बात खत्म करूँ। तो फिर मुशर्रफ साहब को जब उसको समझाया, तो मुशर्रफ साहब ने कहा अच्छा आपकी फील्ड इतनी ज़्यादा गहरी है, और हम तो यही समझते हैं कि बस ये टिकाऊ लगाओ, टिकाऊ बासा, सिरंज लगाओ, सिरंज लगाओ बासा। उसने कहा फिर तो आप तो डॉक्टर, आपके डॉक्टर के बराबर स्केल देने चाहिए। लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो हमें नहीं छोड़ते हैं यार, माफियाज हैं, उन्होंने फिर भी करके, अल्लाह का शुक्र आज हमारे लोग 16 में कुछ लोग प्रमोट भी हो गए, और बस दुआ करें हमारे लेके। जी आखिरी में मैं फिर आपका शुक्रगुजार हूँ सर, आपका भी जनाब, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया।
تو جس طرح کے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ MCQs اور KMU جو ہمارے پاس فائنل ٹائم ایگزامینیشن ہے ان سٹفس کے ساتھ ساتھ لیکچر کے ساتھ ساتھ پلس یہ ہمارے پلیٹ فارم میں یہ ایک یونیک بات ہے، سب سے یونیک، سب سے ڈفرینٹ ہم نے جو ہے نرسنگ وتھ خان کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نرسنگ کے جتنی بھی سیلیبریٹیز ہوں گے ان کو جو ہے آپ کے ساتھ ان کے ویوز جو ہے وہ میں شیئر کرواؤں گا اور آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو ایٹ دا اینڈ وہی بات ہے کہ نرسنگ وتھ خان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو ایسے جو ہے لوگ ملے جس سے آپ ایکسپیرینس گین کر سکے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ انجوائے آپ لوگوں نے کی ہوگی، اور السلام علیکم۔